الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ چلیے الحمدللہ، امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنے لیسن کی طرف چلیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے چھوٹی اعمال لیکن ان کا ثواب بہت بڑا ہے نا، اور ہم اس کے اندر بہت ساری الحمدللہ احادیث دیکھ رہے ہیں کہ جس سے ہم سب کو فائدہ ہو رہا ہے نا، کہ یہ وہ اعمال ہیں جو میں اور آپ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بجا لائیں گے۔ تو امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پہ بڑے بڑے ثواب عطا کریں گے نا۔ تو آج ہم دیکھیں گے حج و عمرہ کے اجر کے متعلق کچھ ایسی بھی روایات ہیں جو کہ ضعیف ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشہور ہے نا، کیونکہ بعض اوقات جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو سنی سنائی باتیں ہیں اس کو بس یوں ہی فارورڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے نیچے بس لکھا ہوتا ہے حدیث نا، کبھی اس کو نا جیسے اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے، اس کو کنفرمیشن نہیں کرتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط نا۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ حج و عمرہ کے جو اجر کے متعلق چند غیر ثابت احادیث جو ہیں وہ بھی ہیں کہ جو کہ معاشرے میں بہت مشہور نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حدیث کا مفہوم مطلب اس کو حدیث کے لحاظ سے لوگ اس کو مینشن کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک بات کیا ہے وہ یہ کہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے میں حج کا ثواب اور فجر کی نماز پڑھنے میں عمرے کا ثواب رکھا ہے۔ یاد رکھیں یہ مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ ایک تابعی عقبہ بن عبد الغفار کا قول ہے، اور جسے کہا جائے مطلب یہ اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز یا مغرب کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنے سے بھی حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ بھی جسے کہا جائے، یہ روایت بھی جسے کہا جائے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ اللہ کے نبی کی نبی کی مطلب کی طرف منسوب کی جائے۔ اسی طرح دیکھیے عوام میں بھی ایک اور بات یہ بہت معروف ہے کہ والدین کی طرف مسکرا کر دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے اس زمن میں جو روایت پیش کی جاتی ہے نا وہ بھی ضعیف ہے، واللہ اعلم بالصواب نا، یعنی وہ بھی بیسیکلی کیا ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں نا والدین کی طرف مسکرا کر دیکھو، تو اس میں جو روایت ہے، روایت تو آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور ضعیف کی کیٹیگری میں ہے نا، جیسے بہت سی ضعیف قسم کی روایات ہمارے معاشرے
معاشرے میں مشہور ہے نا، تو پھر اگر ہمیں جب ضعیف ہے تو ہم بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ واللہ عالم بالصواب، لیکن آپ اس کے لیے آپ اس کو جو بھی یہ تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ جسے کہا جائے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ للالبانی رحمہ اللہ، تو یہ للالبانی جو علامہ البانی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے ایک حدیث کی کتاب ہے، تو اس الاحادیث الضعیفہ اس کے اندر یہ مینشن کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق بخشے، یا کم سے کم ان کے برابر ثواب پانے سے ہم سب کو محروم نہ رکھے، آمین۔ آج ہم پھر دیکھیں گے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ثواب والے اعمال کون سے ہیں، یعنی وہ ثواب جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے نا۔ تو اس میں سے پہلا کام الحمدللہ بہت اہم کام ہے، آپ بہنیں یہ کام اکثر کرتی ہوں گی، لیکن جب آپ کو احادیث کے ذریعے سے ایک ریمائنڈر ملتا ہے تو آپ کے اندر ایک دوبارہ سے ایک شوق اور جذبہ ابھرتا ہے کہ وائی ناٹ، جب اتنا اجر ہے تو میں کیوں اللہ کی رحمت سے محروم رہوں نا، میں بھی یہ کام کروں اور اس اجر کو پا لوں نا۔ تو پہلا کیا ہے، اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بیوہ عورت اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ثواب کا حقدار ہے۔ اور میرا یعنی عبداللہ بن مسلمہ کا خیال ہے کہ انہوں نے مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے سامنے اس قیام کرنے کی طرح ہے کہ جو نہ وقفہ کرتا ہے نہ تھکتا ہے، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ نہیں چھوڑتا، اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے۔ آج کتنی بیواں ہیں نا، ہمارے آس پاس لوگ رہتے ہیں نا، الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دیتے ہیں ہم کرتے ہیں، لیکن کب یہ خیال آیا کہ یہ جہاد کرنے والے کی طرح ثواب کا حقدار ہے، اور کب یہ خیال آیا کہ ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے کچھ کرنا، قیام کرنے کی طرح جو نہ گیپ دیتا ہے اور نہ وہ ٹائرڈ ہوتا ہے، اور اس روزے دار کی طرح جو روزہ ہی نہیں چھوڑتا۔ تو انشاءاللہ اس خوشی کے ساتھ ان اعمال کو کیجیے، تاکہ جب آپ ان اعمال کو کریں گے انشاءاللہ العظیم تو آپ دیکھیں گے کہ مطلب انشاءاللہ آپ کے کام کی کوالٹی بدل جائے گی، کیونکہ آپ کو یقین ہے اللہ کے وعدوں کا نا، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو جب بھی یتیموں کی خدمت کریں، جب بھی بیواؤں کی خدمت کریں، مسکینوں کی خدمت کریں، بس سوچ لیجئے آپ اللہ کے راستے میں ہیں، اور اس قیام کرنے والے کی طرح ہیں جو نہ تھکتا ہے اور نہ گیپ دیتا ہے، اور اس روزے دار کی طرح جو کبھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ اجر سمیٹنے والا بنائے۔ اسی طرح دیکھیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل، یعنی زیادہ اجر و ثواب والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر۔ تو کیا بات پتہ چلی، نماز وقت پر ادا کرنے پر آپ کو جہاد سے بھی زیادہ اجر و ثواب مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ترتیب بتائی ہو، اکارڈنگلی آپ سائل کو دیکھتے تھے اور اس کے مطابق محمود جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہوتا تھا، جو بہت زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہوتا تھا، آپ اس کو مینشن کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر آپ نے سب سے پہلے نماز کو وقت پر ادا کرنے کے بارے میں بتایا، پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اور پھر آپ نے جہاد فی سبیل اللہ بتایا۔ لیکن کچھ احادیث میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے وہ جہاد کو بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ کب ہوگا، یہ اس صورت میں ہوگا جب جہاد فرض عین ہو جائے گا، یعنی ہر شخص پر فرض ہو جائے گا، اور فرض عین ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دشمن مسلمانوں کے کسی بھی علاقے پر حملہ آور ہو جائے تو اس علاقے کے لوگوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور اگر وہاں کے لوگ اپنا دفاع نہ کر سکیں تو آس پاس کے لوگوں پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اپنے فتاوی میں بھی اس چیز کو بیان کیا ہے نا۔ اور جہاں تک بات ہے دفاعی
قتال کی تو حرمتوں اور دین پر حملہ آور دشمن کو پچھاڑنے کے لیے قتال کی اہم ترین قسم ہے، اسی لیے اس کے فرض ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم ترین جو فریضہ ہے، دین و دنیا کو برباد کرنے والے حملہ آور دشمن کو پچھاڑنا، اور اس کی فرضیت کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، بلکہ جس طرح بھی ہو دشمن کو پچھاڑا جائے۔ یہ بات علماء نے صراحتاً کہی ہے، خواہ کسی بھی فقی مذاہب کے علماء ہوں یا کوئی بھی علماء ہو نا، تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب جہاد فرض عین ہو جائے گا، دشمن آپ کی سرحدوں پر کھڑا ہے، آپ پر بجھاڑ کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر دفاع کرنا سب پر لازم ہو جائے گا۔ اگر وہاں کے لوگ نہیں دفاع کر سکتے تو آس پاس کے لوگوں پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، مختلف موقع پر مختلف کیفیت بیان کر دی گئی ہے۔ میں اور آپ دیکھ لیں کہ میں اور آپ کس اجر کو لینے والے ہیں نا۔ اگر میں اور آپ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جہاد فی سبیل اللہ، تو یہ رینکنگ آپ کو بتا دی گئی کہ انشاءاللہ جب آپ اس طرح سے کریں گے نماز کو وقت پر ادا، تو آپ انشاءاللہ جہاد سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ حدیث میں نے مینشن کی۔ لیکن بعض صورت میں ایمان کے بعد سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، اور وہ کب ہوگا؟ جب جہاد فرض عین ہو جائے گا، جب دشمن سرحد پر جسے کہا جائے مطلب بیسیکلی وہ حملہ آور ہو رہا ہے، ایسے موقع پر دشمن کو پچھاڑنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دیکھیے، عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال پر جہاد سے زیادہ اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جن میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے کسی عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، لیکن جو شخص اپنا مال اور جان لے کر جہاد میں نکلا اور کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو جائے، تو اس کا اجر پھر اس سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اجر والی اعمال ہے، لیکن میں اور آپ اکثر غفلت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، ان دنوں کو یوں ہی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اتنی افضل ایام ہماری زندگی سے چلے گئے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ایام دوبارہ میری اور آپ کو، مجھے اور آپ کو نصیب ہوں گے کہ نہیں نا۔ تو یاد رکھیے، جب بھی ذی الحج کے 10 ڈیز آئے، بس اپنے آپ کو ففروا الی اللہ، سابقوا الی مغفرۃ ورحمت، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف دوڑیے، خوب خوب نیکیوں میں سبقت لے جائیے، کیونکہ آپ سوچئے نا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان دنوں کی اہمیت ہے، الا یہ کہ جو جہاد میں اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ بھی واپس نہیں لا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، تو پھر اس کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔ ایک اور دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے، الحمدللہ، اور وہ کیا ہے کہ صدقے کا مال اکٹھا کرنے پر جہاد کا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر صدقے کے مال کو اکٹھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر دینے پہ قادر ہے نا۔ سیدنا رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے صدقات کا مال اکٹھے کرنے والے شخص کا اجر مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے اہل یعنی گھر کو لوٹائے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ صدقات کا مال اکٹھا کرتے ہیں، تو ایسے شخص کا اجر کس کی طرح ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ایمان کے بعد سب سے اہم عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو میں اور آپ تھوڑا شعور کے ساتھ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، سچے دل سے کریں، تو آپ سوچئے ہم بھی اس کیٹیگری کا اجر حاصل کر سکتے ہیں نا۔ اصل بات ہے، شعور کے ساتھ اگر کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے،
اس کے چہرے کے دیدار کے لیے کیا جائے اور اللہ سے اجر چاہنے کے لیے، اس کے وعدوں کا یقین پانے کے لیے انشاءاللہ کیا جائے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس اجر کو ہم سب کو عطا کر دیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ عمل تو بہت ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے ہم سب کو، اللہم آمین۔ یہ وہ اعمال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔ تو الحمدللہ اپنے لیسن کی طرف موو آن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری سورہ الفیل ہے، پہلے اس کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ دیکھیں گے، آیت نمبر 1 to 5۔ الحمدللہ آپ پہلے بھی بارک اللہ فیک الحمدللہ اس سورت کو ماشاءاللہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم چونکہ پورا جز کمپلیٹ کریں گے تو الحمدللہ ہم نے بس یہی سوچا کہ لائک اچھا آپ کا ریوائز ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم تجوید کی غلطی سم ٹائم ہم سے ہو جاتی ہے، سم ٹائم نہیں بھی ہوتی، تو ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ، ترجمہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور آئی ریئلی اپولوجائز لاسٹ ٹائم کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی بعد میں اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیا جائے۔ جو اس سے پہلی والی صورت ہے اس میں ہم ریکارڈنگ بس پاز پہ ہی لگی رہ گئی، اللہ وہی ہوتا ہے نا، قدر اللہ، یہی اللہ کی تقدیر تھی، اسی میں خیر تھا۔ تو پریویس لیسن انشاءاللہ ویری سون میں اس کو کور کر کے انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو جو بہنیں پچھلے لیسن کو نہیں دیکھ سکیں لائیو، جو لوگ لے سکے وہ تو الحمدللہ لے سکے، لوگ جو کسی وجہ سے پریویس لیسن نہیں لے سکے تو انشاءاللہ ریکارڈنگ سے فائدہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے انشاءاللہ سورۃ الفیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے، کیا لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیفا کس طرح، فعلا کیا، رب کا آپ کے رب نے، بی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، علم کیا نہیں، یجعل اس نے کر دیا تھا، کیدہم ان کی چال کو، فی تضلیل بیکار، اکارت، وارسلا اور اس نے بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم جو پھینکتے تھے ان پر، بحجارت پتھر، من سجیل کنکر کے، یعنی کنکر کی قسم کے پتھر پھینکتے تھے، فجعلہم تو اس نے کر دیا انہیں، کعصف بھوسے کی طرح، مأکول کھائے ہوئے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت اور کتنی پاورفل مطلب یہ یہ صورت ہے کہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے نا، کہ کیسے ابرہہ کا لشکر کیسے مکی پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور اللہ نے کیسے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، اور کیسے وہ ان پر مطلب کیسے کنکریاں برساتی کہ کچھ بھی نہیں کر سکا، اپنے آپ کو جو بڑی چیز سمجھتے ہیں نا، پھر ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جب کبھی بھی آپ کو ایسا لگے کہ جیسے آپ کی کوئی سینگ نہیں ہے، کوئی آپ کی سنتا ہی نہیں ہے، اس صورت کو پڑھ کے دیکھیے آپ نا، ایسا لگے کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ مثلا کب آپ دبتے ہیں نا تو لوگ آپ کو دباتے ہی رہتے ہیں، ہے نا، آپ کو بس لیٹ ڈاؤن کرتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ آپ صحیح بھی ہوتے ہیں بہت سارے معاملات میں۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، تلاوت کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ کی مدد آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ مجھے یقین ہو، میں اس شعور کے ساتھ اس سورت کو پڑھوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، تو وہ میرے دشمنوں کو جو مجھے لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، جو مجھے اچھا فیل نہیں کرواتے، تو انشاءاللہ جو مجھے جیسے کہا جائے مطلب مراد ہے کہ میری جو صحیح بات کو بھی غلط کہتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا نا انشاءاللہ بالعظیم۔ چلیے انشاءاللہ ان آیت کی تلاوت دیکھتے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول صحیح مجھے امید ہے آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ العظیم تھوڑی سی اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں علم میک شور کیجیے گا آ کا ساؤنڈ واضح آئین نہیں آ نہیں آ ٹھیک ہے بالکل سمپل سے اس کا جیسے حمزہ ہے آئین ہے ٹھیک ہے تو یہ حمزہ ہے لیکن ویسے تو یہ حمزہ ہے جب اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ جیسے سوال کے لیے آئے نا استفہامیہ ہے ہم نے کہا تھا نا اور ایک اور حمزہ اور ماں سوال کے لیے آتا ہے نا ماں ادرا کا کیا بتائے تجھے نا تو یہ سوال کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے لم لم پہ دیکھیے لم پہ آپ نے کیا کرنا ہے میم ساکن ہے نا تو آپ نے ناقص گنہ واضح کیجیے گا لم پڑھ کے نہیں جیسے علم تارا نہیں آپ نے ساؤنڈ کمپلیٹ نہیں کیا لم لم کا ساؤنڈ پورا کمپلیٹ ہوگا تو تاکہ آپ کا ناقص گنہ واضح ہو ٹھیک ہے تو آپ نے میم پہ رکا ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ کا واضح نہیں ہوگا تا تا ٹھیک ہے تو تا نہیں ہے جو اردو کا ہے تا ٹھیک ہے تا کیا ہے آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے آپ کے یہاں کی جو آپ کی گمز لائن ہے نا جو آپ کے دانت کے اوپر کی جو جس کے ساتھ اٹیچ ہے بس وہی اس کا مخرج ہے تا نوٹ دا تا تا را را کو آپ نے ہیوی کرنا ہے ٹھیک ہے تا کو لائٹ را کو ہیوی کیفا ٹھیک ہے کیفا کئی اسی طرح دیکھیے بئی کئی تئی سئی ٹھیک ہے تو کیفا ٹھیک ہے نوٹ کیفا بہت سے لوگ کیفا پڑھ دیتے ہیں نہیں کیفا نہیں کیفا یا کو آپ نے واضح کرنا ہے ٹھیک ہے آلموسٹ 2 کاؤنٹ آپ اس کو اسٹریچ کیجیے فا فا میں آپ کا ہم واضح ہو کیفا ایئر باہر آ رہی ہے آپ کو فیل ہو رہا ہے فعل ٹھیک ہے سب کو کاؤنٹ کو اپنے اس کا حق دینا ہے ٹھیک ہے نہیں فعل ایسے نہیں پڑھنا فعل ہر ایک کو حرکت کو اس کا مطلب حق دینا ہے اتمام حرکت کرنا آئین آپ کا واضح ہو ٹھیک ہے کیونکہ اکثر لوگ آئین تھوڑا سا کبھی کبھی ان کو ٹائم لگتا ہے اس کو پروناؤنس کرنے میں اور ربو کا ٹھیک ہے ربو کا نہیں ہے ربو کا با پہ آپ کا کیا اشتد ہے تو را کو ہے بھی باقی دمہ واضح ہونی چاہیے اس کو ٹوائس پڑھنا ہے آپ نے اور کیا کو آپ نے لائٹ پڑھنا ہے کیا بی کی کسرہ شارپ ہے بی ناٹ با بے بہت سے لوگ بے پڑھ دیتے ہیں بعض اوقات بی پا کسرہ بی تا کسرہ تی ٹھیک ہے بی اس سواد کو ہیوی کیجیے اس ٹھیک ہے آپ کی جو جیسے سین سواد اور جو زائی ہے اس کا مخرج کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے نا جسے کہا جائے یہ آپ کی بالکل دانتوں کے نا سامنے کے دانتوں کے پیچھے رہے گی ٹھیک ہے تاکہ ویسلنگ ساؤنڈ ہے اگر آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ آگے سامنے سے باہر آ جائے گی تو ویسلنگ نہیں آئے گی اور ہیوینس کے لیے آپ کی بیک آف دا ٹنگ کو آپ اوپر کی طرف اٹھائیے بی اصحاب الفیل ٹھیک ہے ہیوی کیجیے گا اور پھر ویسلنگ بھی واضح ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جسم ہے نا تو جزم ہوتی ہے تو اور اس کی جو صفات ہے بہت واضح ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے یہ ہاں نہیں ہے ہاں ہے اصحاب الفیل تو میک شور کیجیے ہاں کو 2 کاؤنٹ ٹھیک ہے مڈل آف حلق سے بل بالام پہ آپ نے باؤنس نہیں کرنا بی لے
جیسے بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں بعضوں کا تیزی سے اصحابل فیل ایسے کر کے نہیں. ٹھیک ہے, تو لام کو ٹائم دیجیے, توسط ہے لیکن اس کو ہولڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بل فیل, تو فی کو آپ اسٹریچ کرتے ہوئے فا, جیسے آپ نے 2 4 6 ہم نے 4 رکھا ہے تو آپ اس کو 4 کاؤنٹ اسٹریچ کر کے لام پہ روک دیجیے, تو یہ آپ کی مد العارض للسکون. ٹھیک ہے, علم بتا چکی ہوں, یجعل جیم پہ قلقلہ ہے, بہت قلقلہ پرومیننٹ نہیں ہوتا جب ان بٹوین دا لیٹرز آتا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا لیٹر آتا ہے تو تھوڑا واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یجعل, ٹھیک ہے, ہوگا قلقلہ لیکن لائٹ قلقلہ. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا باؤنس کرنا, یجعل. ٹھیک ہے, لام کو باؤنس نہیں کرنا, عل لام کا ساؤنڈ واضح ہونا چاہیے. کیدہم, کئی ای بئی, جیسے آپ نے دیکھا کیفا کیدا, تو سیم وہی ہے, آپ کا لین ہے, آپ کو آلموسٹ 2 کاؤنٹ اس کو اسٹریچ کرنا ہے. کیدہم, ہا کی دمہ پہلے واضح کیجیے اور پھر نون کا نیزل ساؤنڈ ایڈ کیجیے. ہم, ٹھیک ہے, ہا دمہ مین سکون, ہم یعنی مین پہ آپ نے ناقص گننا کرنا. فی کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ فی پڑھ کے چلے جاتے ہیں, نہیں, فی فا کسرہ فی, فا کسرہ یا سکون, فی 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 فی, تو تھوڑا سا ڈفرینس ہے 2 کاؤنٹ, کیونکہ یہ جو غلطی ہے بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے, یہ یا مدیہ ہے. تو فی تب لی, دعت کو آپ نے کیا کرنا ہے, باؤنس نہیں کرنا ہے, تب ایسے کر کے نہیں, تب, اب آواز روک دیجیے وہاں پہ جا کے, تب لیل, لیکن ہیوی, تب لیل, لیل پھر آپ جب آپ اس کو روکیں گے تو سیم وہی آپ کا جسے کہا جائے آپ کا ہو جائے گا مد العارض للسکون. آپ اس کو 4 کاؤنٹ کر کے 2 4 6 تینوں کر سکتے. ہم نے اپنی آسانی کے لیے مد العارض کے لیے 4 کاؤنٹ رکھا ہے. وَأَرْسَلَ, را کو آپ دیکھیں ہیوی کریں گے, را سے پہلے جو لیٹر ہے حمزہ اس پہ فتح ہے, اور را جو ہے جسے کہا جائے جزم والی ہے تو را کو ہیوی پڑھا جائے گا. وَأَرْسَلَ, سا, سین کی آپ کی ساؤنڈ واضح ہونا چاہیے, سا نہیں ہے, ایسا ایسا, یہ والا. وَأَرْسَلَ, سا یہ وسلنگ ساؤنڈ آنی چاہیے. ارسل علیہم, عین نکالے گا, علیہ آنی, یہ آ ہے. ٹھیک ہے, علی, لئی اگین آپ کا انشاءاللہ یالین ہے. ہم اگین آپ کا دیکھیے آپ کا ناقص غنہ, توئی, تو فل آف ماؤتھ کے ساتھ, تو تال دا, سیم مخرج ہے لیکن صرف صفات کا فرق ہے کہ اس کے اندر مستعلیہ ہے, ہیوی ہے, استعالہ. تو اس کو آپ نے کیا کرنا, بیک آف دا ٹنگ, آپ کی جہاں سے ٹنگ اس کو اوپر کی طرف اٹھائیے. تو مخرج تو سیم ہے, ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے سامنے کے جو آپ کے جو گم لائنز ہیں وہاں سے آپ کے لگے گی, جو آپ کے دانت کے ساتھ ہے, بس وہی اس کا مخرج ہے. لیکن آپ کو ہیوینس پیدا کرنی ہے اوپر سے ٹنگ, یعنی روٹ آف دا ٹنگ کو اوپر کی طرف اٹھانا, جہاں سے ٹنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے. طیرن, ٹھیک ہے, طی بئی, ٹھیک ہے, طی, یہ تو طی, یہ آپ کا لین آ گیا. رن آپ کو پتا ہے کہ آپ کا تنوین کے بعد حمزہ نیکسٹ لیٹر میں. ٹھیک ہے, تو حمزہ جب نیکسٹ لیٹر میں ہو تو کیا ہے آپ کو پتا ہے, اظہار, اظہار حلق, حمزہ ہے, عین ہے, غین خا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے کون سے لیٹر ہیں, اظہار کے لیٹر ہیں. تو طیرن ابابیل, ٹھیک ہے, با آپ کا الف مد دیا, بیل روکیں گے مد العارض للسکون. تیرو اگین را کو ہیوی کریں گے, تا کو نہیں موٹا کرنا, تورو نہیں, تیرو, تا کو لائٹ رکھیے گا, را کو ہیوی کیجیے گا. می کو یا مد دیا, ہم آپ کو دیکھیے میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. تو میم ساکن کے آپ نے کتنے رول پڑھے, 3 رول پڑھے. ون آف دم کیا ہے, میم ساکن کے بعد با آ جائے تو کیا ہو جائے گا, اخفا میم شفوی. ٹھیک ہے, شفوی, اخفا میم شفوی, ترمیہم, تو اس کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے, ترمیہم. ٹھیک ہے, تو میک شور اس کو ہولڈ کریں گے. اس میں جو اخفا کی جو رینکنگ ہے تو وہ بیسیکلی کتنی ہو جائے گی, آپ نے اس کو ہولڈ کرنا. یہ جو آپ کا یہ جو مراتب الغنہ ہے نا, تو اس میں آپ کا یہ کامل غنہ, کامل غنہ. ٹھیک ہے, بی ہی جارتن, ٹھیک ہے, بی ہی, ہا ہے, ناٹ ہا, ہاں. ٹھیک ہے, بی ہی جارتن, جا, جا میں آپ کی ایئر نہیں آنی چاہیے, جا,
बी ही ज, ये वाला साउंड नहीं। अब आपके उसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है, आपका जो जीम शीन या इनका मखरज क्या है, मिडल ऑफ द आपकी जो टंग है ये आपके ऊपर के हार्ड पैलेट से मिडल पार्ट से लगती है, लेकिन मिडल पार्ट का कौन सा हिस्सा, अगर आप जीम के लिए वो हिस्सा मिडल पार्ट का इस्तेमाल करें जो आपके मुंह के करीब है, तो ये कभी भी जा सही निकलेगा, जा नहीं निकलेगा, ठीक है। एयर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये कुतुबुज्जतीन ये सारे शिद्दा के लेटर्स है ना, तो इसमें एयर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, हम्स नहीं होना चाहिए। बिहिजारतिन, रॉ को हैवी करेंगे, रॉ पे फतह है, तनवीन के बाद मीम तनवीन के बाद मीम, तो इदगाम, इदगाम कौन सा, कामिल मुकम्मल मर्जिंग हो जाएगी नून साकिन की साउंड मीम के अंदर, ठीक है, विद अकमल गुन्ना, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना के साथ, ठीक है, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना के साथ। फिर आप देखिए उसके बाद देखिए हिजारतिन, आपको होल्ड करना है, अपनी नेजल कैविटी में लेकर जाना है, ठीक है। म्यू, फिर लाइट इक्फा कीजिएगा, नॉट म्यू, हैवी नहीं। ये कब होता है, जब आप अपनी जबान को अपर एंड लोअर पैलेट यानी जबान के उसको होल्ड कर लेते हैं अपर एंड लोअर पैलेट के दरमियान, तो फिर आपकी हैवीनेस आती है। लेकिन अगर आप सीन के मखरज के पास अपने टिप रखेंगे तो आपकी हैवीनेस पैदा नहीं होगी, आपकी लाइट ही रह गई नी से जील, ठीक है। तो मेक श्योर इसमें आपने ख्याल करने, रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मद्दुलारत लिस्सुकून फजअलहुम, हर एक को उसका हक दीजिएगा, फजअलहुम, ठीक है। तो हम पे नाक़िस गुन्ना कअस, अगेन स्वाद को हैवी कीजिएगा, कअस्फिन मअकूल, ठीक है। तो मेक श्योर आस स्वाद हैवी रहना चाहिए, ठीक है। फिम फा कसरत के बाद आप देखिए इदगाम कामिल, अगेन आपकी आवाज फिन नहीं है, फिम है, क्योंकि कंप्लीट इदगाम है, और इदगाम कामिल व तकमल गुन्ना होल्ड करेंगे फॉर टू काउंट। म हमजा पे झटका, ये नबर भी होती है जब आवाज एलिवेट होती है, म कूल, कूल पे जब आप रोकेंगे तो इंशाल्लाह उसे मदुलारत निस्सुकून, ठीक है। काफ की दम्मा वाजी करते हुए पहले कूल फिर लाम को ऐड कीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आपने अपनी रेसिटेशन भेजनी है, ठीक है। अब आपका काम ये कि आपने जिस तरह आपको तजवीज़ बताई गई है इसको ख्याल करते हुए आपने इंशाल्लाह हैवीनेस लाइट जो रूल आ रहे हैं उसको सामने रखते हुए आप इंशाल्लाह अपना भेजेंगे। चलिए हम इंशाल्लाह अपनी जिसे कहा जाए मूव ऑन हो जाते हैं अपनी अरबी ग्रामर की तरफ। हमने जो जहाँ तक पढ़ लिया था हम आगे से, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो हम आगे जाएंगे, हम पीछे से नहीं, पीछे से अदा करेंगे, क्योंकि हमने कई दफा इसको पढ़ लिया है ना, तो हम क्या करेंगे, पीछे से अदा करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे जुमला इस्मिया में ताकीद का, ठीक है, जुमला इस्मिया में ताकीद पढ़ेंगे। लास्ट टाइम सिस्टर ने पिक्चर भेजी थी ग्रुप में तो मुझे बड़ी आसानी हो गई थी। तो जुमला इस्मिया में ताकीद का मफहूम, ठीक है, जुमला इस्मिया में ताकीद के लिए हम क्या करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले देखिए जहां से हम शुरू करेंगे जुमला इस्मिया में ताकीद का मफहूम। याद रखिए जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने के लिए 3 तरीके मैं और आप पहले कर चुके हैं। तो देखिए जुमला इसमें हमें ताकीद पैदा करने के लिए आपने 3 तरीके जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बा ज़ायदा का इस्तेमाल, जैसे आप देखिए मल्लाहु बिगाफिलिन, अब यहाँ पे देखिए नहीं है अल्लाह गाफिल, ठीक है। बी क्या है, क्या साद गाफिल का तर्जुमा आ रहा है, से का आ रहा है, नहीं, ये बी जो है वो ज़ायदा है। और क्यों लाई गई है बी ज़ायदा, ताकीद के लिए लाई जाती है कि वाकई हरगिज़ अल्लाह गाफिल नहीं है, और है भी नहीं ना, मल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह गाफिल नहीं है, हरगिज नहीं है। तो ये जो बी है ये कलाम के अंदर ताकीद के लिए ताकीद के लिए आई कि अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं है। सेम इसी तरह देखिए कलमा हसर के जरिए से आप जिसे कहा जाए उसका उस कलाम के अंदर ताकीद पैदा करते हैं। देखिए अल मुमिनूना हुमुल मुफलिहून, अल्लाह ताला ऐसे भी कह सकते थे मोमिन वही मोमिन जो है कामयाब है, ये ना अल मुफलिहून कामयाब होने वाले। लेकिन दरमियान में जो हम जमीर लाई गई जो कि जमीर मरफू मुनफसिल है, आपने पढ़ी है ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, आप पढ़ चुके हैं ना। तो अल मुमिनूना मोमिन, हुमुल मुफलिहून,
وہی کامیاب ہونے والے۔ تو یہ ضمیر کیوں لائی گئی ہے؟ یہ حسر کے لیے لائی گئی ہے، کلام کے اندر تاکید کے لیے، کہ مراد ہے حسر کا میننگ کیا؟ مراد یہ ہے کہ بس یہی کامیاب ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی کامیاب نہیں ہوں گے۔ حصار کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کورڈ کر لینا، کسی چیز کو بند کر دینا، تو مراد ہے کہ بس یہی کامیاب ہونے والے۔ تو ہم ضمیر بھی جو لائی جاتی ہے وہ تاکید کے لیے لائی جاتی ہے، حسر پیدا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تیسری چیز جو آپ پڑھ چکے تھے وہ تھا حروف مشبہ بالفعل، جس کو حروف ناسخہ بھی کہا جاتا ہے، ان اخواتها بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کلام میں تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں تو تھا اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یعنی مراد ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن انا لا کر آپ دیکھیے انا کا فنکشن آپ کو نظر آئے گا کہ جو انا کا اسم ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ نصبی حالت میں چلا گیا، اور جو خبر ہے مع الصابرین یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے نا۔ تو دیکھیے انا کی وجہ سے بھی بے شک اللہ کی جو اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، انڈیڈ جو اللہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو تین چیزیں جو آپ پہلے پڑھ چکے تھے، با زائدہ کا استعمال، ٹھیک ہے، کلمہ حسر کے ذریعے سے بھی تاکید پیدا کی جاتی ہے، جو کہ مرفوع منفصل ضمائر کو لا کے، اور تیسری چیز تھی حروف مشبہ بالفعل کے ذریعے سے بھی کسی بھی جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کی جاتی۔ آج ہم چوتھی چیز دیکھیں گے، اور وہ ہے لام ابتدا۔ لام ابتدا کیا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں، جیسا آپ کا ریویژن ہے۔ لام فتح کے ساتھ مبتدا سے پہلے تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جب مبتدا سے پہلے ایک لام لایا جائے تو یہ لام جو ہے مبتدا کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ مبتدا پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا، یعنی کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی، ہاں میننگ کے اندر جو ہے مانوی تبدیلی آ جائے گی، کہ کلام کے اندر زور پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کلام کے اندر تاکید آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر، مضاف مضاف الیہ، لام کیا ہے؟ لام ابتدا، ٹھیک ہے۔ ذکر کیا ہے؟ یہ جو ہے بیسیکلی کیا ہے؟ مبتدا، وہوا مضاف، ورڈ اللہ مضاف الیہ، اور اکبرو یہ افعلو کا وزن ہے، یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غیر منصرف ہے نا، ٹھیک ہے نا، اکبرو نہیں اکبرو، ٹھیک ہے، افعلو، احسنو، ٹھیک ہے، اجملو۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ، البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ہے نا۔ صرف دیکھیے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور البتہ آخرت کا اجر، آخرت کا اجر اکبر، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، کہہ لیجیے اکبر سپرلیٹو ڈگری۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا عذاب اکبر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ اگر غور سے دیکھیں تو لام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو مبتدا کے ساتھ اٹیچ آ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مبتدا ہے مرکب اضافی کی شکل میں آ رہا ہے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ العذاب مبتدا ہے، وہو مضاف بھی ہے، اور الآخرتی مضاف الیہ ہے۔ اکبر آپ نے دیکھ لیا یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے۔ تو لام کیوں شروع میں لگا؟ یہ تاکید کے لیے، یعنی بتا دیا گیا کہ یہ ایسا ہے، اللہ کا ذکر ہے ہی سب سے بڑی چیز، اللہ آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، عذاب آخرت کا سب سے بڑا ہے، یعنی دنیا میں جو عذاب ہے وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے سے عذاب ہیں جو آتے ہیں، مجھے آپ کو پریشان کرتے ہیں، کچھ لوگ صبر کر جاتے ہیں تو اپنے اجر کو لوٹ لیتے ہیں کل قیامت کے دن، لیکن کچھ لوگ بے صبرے ہو کے اپنے اجر کو جسے کہا جائے زائل کر دیتے ہیں، اور پھر جسے کہا جائے دنیا میں بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لام تاکید کا جو لگا کے لام ابتدا لگا کر بتا دیا، اس کا اثر تو ویسے کچھ نہیں ہو رہا مبتدا پر، لیکن لام تاکید کا لگانے سے معنوی اثر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ آگے دیکھیے، اب آپ دیکھیے لبیتو کا، البتہ تیرا گھر اجمل، سب سے اچھا ہے، سب سے خوبصورت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، اب ایک چیز چھوٹی سی، یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ لام جو لگا یہ تو تاکید کا، بیتو یہ آپ کا پتہ مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف کا،
تیرا یعنی مراد مضاف الیہ، اجمل اکبر ہے نا، یہ وہی وزن ہے، تو یہ سب سے خوبصورت ہے۔ اب دیکھیے اب ہو یہ رہا ہے کہ یاد رکھیے یہ جو لام مبتدا سے پہلے آ رہا ہے اس کو تو ہم لام ابتدا کہہ رہے ہیں، یا آپ اس کو لام تاکید بھی کہہ لیجیے، بہت ساری بکس میں ہو سکتا ہے آپ کو لام تاکید مل جائے جو کہ مبتدا سے پہلے، لیکن اس کو لام ابتدا کہا جاتا ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی جملے میں لام تاکید یعنی لام ابتدا بھی آ جائے اور ساتھ ہی حروف مشبہ بالفعل بھی آ جائے، یعنی انا وغیرہ بھی آ جائے جو کہ تاکید کے لیے آتا ہے، تو پھر اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، اس لام تاکید کو جو شفٹ کر دیا جاتا ہے خبر کی طرف، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مبتدا پر لام تاکید بھی آ جائے اور ساتھ ہی جسے کہا جائے حروف مشبہ بالفعل بھی ساتھی ہوں، کیونکہ انا کا فنکشن تو ہے نا، تو یاد رکھیے دو تاکید پھر ساتھ ساتھ ایک اس طرح سے نہیں آئیں گی، تو پھر کیا کرتے ہیں، جو لام ابتدا ہے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں خبر کی طرف، اور آپ کو پتہ ہے لام ابتدا کا کوئی اثر تو نہیں ہوتا۔ اب یہ جو لام ابتدا ہے جب وہ خبر کی طرف شفٹ ہوتا ہے، اب اس لام کو لام ابتدا نہیں کہیں گے بلکہ لام مزحلقہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لام مزحلقہ کہا جاتا ہے عربی کی ٹرم میں۔ سمپل سی بات ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ یہ پہلے کر چکے ہیں کہ ہم تاکید دیکھ رہے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر، ہم نے اس سے پہلے 3 تاکید دیکھ لی بازائدہ کی وجہ سے، پھر ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے، اسی طرح کلمہ حصر کے ذریعے یعنی ضمیر مرفوع منفصل لائے جائے۔ چوتھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ لام ابتدا، اور لام ابتدا مبتدا پر لگتا ہے تو کیا کوئی اثر دکھائے گا؟ نہیں، اس کا کوئی ویسے اعرابی اثر نہیں ہوگا، کوئی کسی کے اعراب کو شفٹ کر دے گا، نہیں، اس کا صرف یہ ہوگا کہ جسے کہا جائے جملے کے اندر معنی تبدیلی آئے گی کہ اس کے اندر زور پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر تاکید ہو جائے گی کہ بس یہی ہے، آخرت کا اجر ہی سب سے بڑا ہے اور ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑا کوئی اجر، آخرت کا عذاب ہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا عذاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا ذکر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، صحیح نا، بات سمجھ آ گئی؟ تو اب کہنے کا مقصد ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لام ابتدا ہے اس سے پہلے جب کبھی جسے کہا جائے ایک اور تاکید آ جائے جو کہ انا ہے نا، حروف مشبہ بالفعل، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس لامی ابتدا کو شفٹ کر دیتے ہیں خبر کی طرف، ٹھیک ہے، خبر کی طرف جب ہم شفٹ کرتے ہیں تو اب اس لام کو لام ابتدا نہیں کہیں گے، لامی مزحلقہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے اب اس کے اندر دو تاکیدیں، انا بھی ہے اور لا اجمل، البتہ بہت خوبصورت ہے، تو کہنے کا بے شک بیتو کا انا کا اثر دیکھیے، اب ہم کہیں گے انا کا، انا جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہے، بیتا انا کا اسم ہے، وہو مضاف کا مضاف الیہ، لا لام مزحلقہ، اجمل لا اجمل، تو آپ کہیں گے یہ جسے کہا جائے انا کی خبر ہے، ٹھیک ہے، البتہ بہت خوبصورت ہے، البتہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ مثالیں آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گی جس سے آپ کو اور پتہ چلے گا، آگے دیکھیں نیکسٹ انشاءاللہ، انک لمن المرسلین، انا کا نیکسٹ سلائیڈ کو انشاءاللہ اسکرول کیجیے، انا بے شک، انا کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انا کا یہ انا جو ہے وہ انا بیسیکلی کیا ہے، حروف مشبہ بالفعل، کا کیا ہے، انا کا اسم، انا کا اسم، ٹھیک ہے، انا کا بے شک آپ، اب دیکھیے انا آ گیا تو لام ابتدا تو اس کو شفٹ کر دیا کیا، کس کی طرف، خبر کی طرف، لامین المرسلین، لامین المرسلین، آپ جو ہے کیا البتہ پیغمبروں میں سے ہیں، تو اس کو تاکید، اب دیکھیے دونوں تاکید، پہلے بھی تاکید لائی گئی کہ آپ بس بے شک آپ ہی، بس لامین المرسلین، البتہ پیغمبروں میں سے، البتہ رسولوں میں سے ہیں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ کتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس بات کو مینشن کیا ہے، لیکن ہم جب سمجھتے ہیں تو بھی سمجھ آتا، ہم تو بس یوں ہی پڑھ کے اکثر چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں جو عربی جو زبان دان تھے، جو زبان کو جانتے تھے، ان کو پتہ ہے، وہ تو عربی کے ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کو رسول نہیں سمجھتے تھے، اور یہی سمجھتے تھے کہ شاید آپ نے خود سے یہ کلام گھڑ لیا، یا واللہ عالم آپ کو کوئی سکھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، تو انا کا اسم کیا ہو جائے گا، کا ضمیر ہے، انا کی وجہ سے دیکھیں اصل میں یہ کیا
انتھا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ انا کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ نصبی حالت میں چلا گیا نا انا کا۔ اللہ من المرسلین کیا ہے آپ کو پتا ہے، لام جو ہے لام مصالحہ ہے، اور یہ من المرسلین آپ کو پتا نا یہ من ہے، یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن لام کیوں آ گیا، تاکید کے لیے اس کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے، جو شبہ جملہ خبر ہے۔ تو اب دیکھیے نیکسٹ انشاءاللہ، ان الابرار لفی نعیم، سبحان اللہ، انا کی وجہ سے دیکھیے الابرارو کے بجائے کیا ہو گیا، الابرارا، اللہ اکبر، لفی نعیم۔ اچھا یہ کیا تھا، جار مجرور شبہ جملہ خبر، لیکن اس سے پہلے کیا لگ گیا، لام تاکید کا، کہ یہ کنفرم بات ہے کہ بے شک نیک جو لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، وہ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ کرے ہم سب اس کے اندر آ جائے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تاکید سے بتا دی ہے کہ بس بے شک جو نیکوکار ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ انا کا اثر کس پر ہے، الابرارا، ابرارا جو ہے وہ انا کا اسم ہے، اور کیا ہے، لفی نعیم انا کی خبر ہے، اور جو لام اس پہ لگا ہے مزید تاکید کے لیے وہ لام مزالقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے ان الانسان لفی خسر، اب دیکھیے انا کی وجہ سے دیکھیے الانسانوں سے کیا ہو گیا، انسان، تاکید ہے، اللہ اکبر، یعنی اتنی تاکید کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات منشن کی ہے کہ صرف انسان کے ساتھ تاکید نہیں لگائی، بلکہ مزید تاکید لفی خسر کے ساتھ لگا کے بتا دیا کہ بے شک تمام انسان، جتنے کے جتنے انسان ہیں، البتہ خسارے میں، آگے بتا دیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ لوگ بچیں گے، باقی سارے انسان خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے، بینک کرپٹ ہونے والے، اللہ اکبر۔ تو دیکھیے دو تاکید ہے، انا بھی لگا ہوا ہے اور خبر کے اندر لامی مزالقہ بھی لگا ہے، جو کہ تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ جب دو تاکید ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو یہ لام ابتدا شفٹ ہو جاتا ہے خبر کی طرف، اور پھر ہم اسلام کو لام مزالقہ کہتے ہیں۔ ان ربی، اللہ اکبر، لسمیع الدعاء، اکثر لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتا، دیکھیے اللہ تعالیٰ ضرور دعا سنتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید سے یہ بات کی ہے۔ ٹھیک ہے بعض اوقات آپ دعا مانگتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا، یا بعض اوقات آپ کے اوپر ایک کے بعد ایک پریشانی آتی ہی رہتی ہے، آپ کی زندگی پریشانی کا نمونہ ہوتی ہے، لیکن آپ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، تبھی آپ کو آزما رہے ہیں نا، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے نا۔ تو کسی کا بس مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے یہاں اسی مطلب آیت پہ، کہ آپ دیکھیے کہ کسی کی مطلب موت کا تھا سینیریو، کہ ساری ایک تو خاتون تھی، ان کی ماشاءاللہ اتنی صابر، اتنی شاکر نا، کہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں، ہم سب انسان ہیں نا، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان جو ہے وہ کردلا ہے، جلد باز ہے، جلدی پریشان ہو جاتا ہے نا، کیونکہ آپ کو ہم میں سے کسی کو پریشانی کب پسند آتی ہے، ہر وقت ہم اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں نا، کہ اللہ ہمیں پریشانی میں نہ ڈالنا، کیونکہ عافیت ہی سب سے بہترین دعا ہے نا۔ تو خاتون کا آتا ہے کہ وہ نا ایک تو لیٹ ایج میں ان کی شادی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ان کی پریگننسی ہوئی، پریگننسی بالکل لاسٹ بالکل مومنٹ پہ ان کی پریگننسی جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر دوسری پریگننسی ہوئی، دوسری پریگننسی بھی بالکل لاسٹ مومنٹ پہ ان کی ٹرم بالکل ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، آپ سوچیے اس کے باوجود بھی مطلب ہمارے لیے کہنے کے لیے اور آپ کے لیے سننے کے لیے بہت آسان سی بات ہے، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں میرے لیے بہت آسان ہے، اللہ نے مجھے اس میں نہیں ڈالا، سیم آپ سن رہے ہیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن جو اس ٹرم سے گزرتا ہے، امیجنیشن میں لائیے، ایک ہوتا ہے کہ ارلی ایج میں پریگننسی ٹرمینیٹ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، لیکن کتنا لاسٹ مومنٹ پہ، ویسے ہی جسے کہا جائے
آپ کی ایج پہ شادی ہوئی نا، پھر تھری تھری مطلب اس کے باوجود اللہ کی رضا پہ وہ راضی نہیں کہ اللہ کا فیصلہ کہتے ہیں پھر لیٹ مطلب آفٹر 40 ان کی اگین پریگنینسی، تو اسی بچے نے ان کے اپنی ماں کے بارے میں بتایا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی پریگنینسی ٹھہری، اور پریگنینسی ٹھہرنے کے بعد جسے کہا جائے اللہ کے ذن سے تیس جو پریگنینسی کمپلیٹ ہوئی جس سے بچہ پیدا ہوا، اور آفٹر 20 ایئرس کے بعد جب وہ 20 ایئرس کا تھا اور اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، یعنی کچھ یعنی پریگنینسی 40 کے بعد ٹھہری بھی تو بیٹا پیدا بھی ہوا، تو آفٹر یعنی 20 ایئرس ہی اور رہ سکی اور ان کا انتقال ہوا۔ تو وہ اپنا واقعہ شیئر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ کبھی بھی شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ سے نا، کہ ایک تو لیٹ ایج پہ شادی ہونا بھی ایک وہ ہوتا ہے، آپ سوچیے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا کہ جب انسان کی ایک ایج آتی ہے تو خود سے ایک فیلنگز ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے نا، کہ ایک انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے نا، تو اس کے بعد اگر لیٹ شادی ہو تو اس پہ بھی صبر آسان نہیں ہوتا، اس کے بعد پریگنینسی 2 دفعہ ٹرمینیٹ ہو جائے ختم ہو جائے، پھر آپ 40 کے بعد اگر آپ پریگنینسی لیتے ہیں وہ بھی کافی رسکی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ خاتون آفٹر 10 ایئر یا 15 ایئرس کے بعد وہ پیرالائز ہو گئی، پورا ان کا ایک سائڈ کمپلیٹلی پیرالائز ہو گیا، کہ ان کا جیسے پیرالائز سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہونٹ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں ایسے نیچے کی طرف جھک جاتی ہیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا چہرہ ایک دم ٹیڑھا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے۔ میں اتنا سوچی تھی، مطلب اپنی اگر صبر کو دیکھوں تو میں ایسا لگتا ہے اب تو زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو رکھا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا جب واقعہ ان کے بیٹے نے بتایا کہ پھر لائک آفٹر جیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے آگے پیچھے ہو رہا ہو کہ شاید 5 ایئر وہ زندہ رہی اس کے بعد، یعنی 60s میں ان کا انتقال ہوا، یعنی تو جب بھی 15 ایئرس کے بعد جب ان کو یہ آئی مین جو پیرالائز ہوئی، تو اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو شاور دیا گیا، سب کچھ کیا گیا، کیونکہ ویسٹرن کہیں ایسے ممالک میں انتقال ہوا تھا وہاں کی تھی، تو اکثر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ دفنانے سے پہلے، کیونکہ مسلمان ممالک میں تو غلطیاں کم ہی ہوتی ہیں کہ جو مرا ہے اس کو ہی دفنایا جاتا ہے ایسے ہم، لیکن عموماً جب ایک سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں تو آگے پیچھے ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ مطلب ان کے بیٹے سے کہا کہ آپ اس کو دیکھ لو کہ تمہاری ماں ہی ہے نا، تو بچہ کہتا ہے کہ میں امیجن نہیں کر سکتا میری ماں کا چہرہ، ایسا لگتا ہے ان کے دونوں جیسے جب ہم ہنستے ہیں نا تو دونوں ہونٹ جیسے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں نا، ایسے جیسے اسمائل والا فیس، اور جو جو بھی پیرالائز حصہ تھا، اللہ اکبر، اتنا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کبھی یہ پیرالائز ہوا تھا، اتنا خوبصورت سورج کی طرح چمکتا ہوا، چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ اور اسمائل۔ تو بعض اوقات آپ بہت جسے کہا جائے مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کو اجر کیسے دینا ہے، ہم میں سے ہر کوئی دین میں بہت جیسے علماء ہیں تو ہر کوئی تو علماء نہیں بنتا نا، کچھ لوگ صبر میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو وہ درجات دیتا ہے کہ جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہوتا ہے، سبحان اللہ نا۔ تو بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب سننے والا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، آج جو تکلیف آئی ہے ہو سکتا ہے وہ تکلیف جسے کہا جائے میں جو مانگ رہی ہوں اللہ نہیں مطلب اس انداز سے میری دعا نہیں سنی جا رہی جو میں چاہ رہی ہوں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی کوئی مصلحت ہے، دعا تو قبول ضرور ہوتی ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں نا، ضروری نہیں ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہی مل جائے، ہو سکتا ہے اس کے بدلے آپ کی درجات بلند ہو رہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے آپ کی کوئی مصیبت ٹل رہی ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہو نا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، اس کو معمولی نہ سمجھے، بعض اوقات ہم غصے میں آتے ہیں نا اور پریشانی ایک کے بعد اگر ایک گھیر لیں تو اتنا کم کبھی کبھی صبر ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے الفاظ نکل کے کوئی مسئلہ نہیں، انسان ہے نا، اللہ کی طرف ریپینٹ کر لیجیے، دوبارہ اللہ سے معافی مانگ لیجیے کہ میں بے صبری ہو گئی، اللہ اللہ تو میرے اجر کو سمیٹ لے اور مجھے توفیق دیتے کہ میں صبر کرنے والی بن جاؤں۔ تو اسی لیے آپ کو بس یہ بتایا کہ زندگی میں بعض لوگوں کے بہت ٹرائلز آتے ہیں، ہم تو بعض اگر چھوٹے ٹرائل سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو بس اللہ سے دعا مانگیے اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، تو اللہ تعالیٰ نے اِنَّ بھی لگایا ہے تاکید کا، لام بھی جسے کہا جائے اس کی خبر پر بھی تاکید لگی، لیکن اِنَّ کا اثر آپ کو رب
पी पे नजर आ रहा है। रब्बू के बजाय रब्बी है, ठीक है। रब्बी तो कहने का मतलब है इन्ना का इसम है, रब्बी व हुआ मुदाफ या मुतकल्लिम मुदाफ इलैह, ला समी उद्वा असमी उद्वा। ये क्या है? जिसे कहा जाए, ये जिसे कहा जाए ये मुरक्कब इजाफी है, इसकी शक्ल में इन्ना की खबर है, और लाम जिसे कहा जाए मुसालिका है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चला कि बेशक जिसे कहा जाए मेरा रब अलबत्ता दुआओं का खूब सुनने वाला है। समी में फ़ाइल का वजन है, खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा दुआओं का सुनने वाला है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी बेसब्रीपन से और हम सबको बेसब्रीपन से बचा ले और हमें अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाला बना दे। अल्लाह ताला हम सब के लिए काफी हो जाए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपने इंशाल्लाह लेसन को आज इतना ही रखते, बाकी ये जो 3 है नहीं, वो आपने आगे से करना है। मैं इंशाल्लाह आज की मतलब उसकी तरफ देख लेती हूँ, जो थोड़ा-सा आयात को आपको करवा देती हूँ। ये वाला पेज समझिए हमने कर लिया, सेम वही है, इन्नल्लाह लस्समीउन अलीम। इन्ना की वजह से अल्लाह वर्ड अल्लाह जो है इन्ना का इस्म हो गया, लस्समीउद अलीम ये इसकी खबर है, लाम जो है मुज़ालिका का है। इसी तरह इन्ना हाज़ा, इन्ना का इस्म है हाज़ा, हाज़ा चूँकि मुरक्कब इशारी है, याद रखिए कि ये जो है वो मारिफा की कैटेगरी है। और यहाँ पे क्या है, हुवल क़ससु। देखिए यहाँ पे भी देखिए लाम भी ताकीद का है, हुआ भी ताकीद का है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 3-3 ताकीद है। आपने पढ़ा था ना हुआ ज़मीर क्यों लाई जाती है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये भी ताकीद, 3-3 ताकीदें हैं, इन्ना भी, लाम भी, हुआ भी, 3-3 ताकीद आ रही है। अल्लाह ताला ऐसे भी कह सकते थे इन्ना हाज़ा लल लल क़ससुल हक़, लेकिन लहुवल क़ससुल हक़। अल्लाहु अकबर। ये अलबत्ता सच्चा किस्सा है ही सच्चा किस्सा, ठीक है। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। आप देखिए इन्ना की वजह से ये इन्ना का इस्म आ गया, अल मुनाफिकीन मुनाफिकून से कीना लकाज़िबून, ये इसकी खबर आ रही कि वही झूठे, अलबत्ता झूठे झूठे हैं। तो यहाँ पे बता दिया गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद एग्जाम्पल देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप सब अपनी वो खोल लीजिए इंशाल्लाह, अपनी आयत को खोल लीजिए, थोड़ा-सा इंशाल्लाह आयत को देख लेते हैं ताकि हमारा एक दफ़ा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। हाँ, आज जो है बेसिकली इस्तिफ़हामिया का सवाल है, ठीक है। और लम, लम जो है जिसे कहा जाए, याद रखिए ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम अफ़आल पढ़ेंगे। अभी तो हम अस्मा पढ़ रहे हैं ना, अफ़आल पढ़ेंगे तो याद रखिए लम, लम्मा ये सारे ना फ़ेले मुदारे से पहले आते हैं, ठीक है। ये फ़ेले मुदारे से पहले आते हैं, बस इतनी सी बात ज़हन में रहे। लेकिन अभी हम इसको देखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो तरा है ना, ये असल में ये फ़ेले मुदारे है। रआ या रा से तरा आया है, ठीक है, तरा आया है, ठीक है। रआ ये इसका माजी है, या रा इसका मुदारी है, और उससे तरा आया है हाजिर का सीगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। रुयतुन इसका मस्दर होता है, ठीक है। लम की वजह से जिसे कहा जाए, अभी आपको या नजर नहीं आ रही है, ठीक है, रा हमजा या इसका रूट फट होता है ना, जो लम आ गया इसकी वजह से ये ड्रॉप हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी करेंगे। कैफ़ा भी जो है ना इस्तिफ़ामिया के तौर पर आता है, ठीक है। कैफ़ा हालुका, क्या कभी सवाल के लिए आता है, ठीक है। नहीं मैं ना कुरान की आयत करवा रही हूँ, ठीक है। कैफ़ा इस्तिफ़ामिया, ठीक है, क्या, ठीक है। फ़अला ये आप कई दफ़ा कर चुके हैं ना, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, वाहिद जो माज़ी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, ठीक है ना। फ़ फ़अला यफ़अलु, यफ़अलु फ़िअलन इसका मज़दर है, उसने किया, ठीक है। रब्बुका, अब आपको पता है रब्बु यानी फ़अला का जो फ़ाइल है क्या है? रब्बु है, ठीक है। उसने किया, कौन किसने किया? रब्बु का रब्बु उसने किया, यानी आप कहेंगे कि क्या किया? आपके रब ने, आपके रब ने किया। बि अस्हाबिल फ़ील यानी हाथी वालों के साथ। तो कहने का मतलब है फ़अला जो है बेसिकली ये फ़ील है, और रब्बु इसका फ़ाइल है, व हुवा मुदाफ़ का मुदाफ़ इलैह। बि अस्हाबिल फ़ील, बी जो है आपको पता है ये भी क्या है, हुरूफ़ सॉरी हुरूफ़ जारा, ठीक है। अस्हाब की जो है वो ये इसका इससे मजरूर हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, वह हुआ मुदाफ और अलफीली मुदाफ इलैह, ठीक। ये तो मैंने वैसे करवा दिया, अब आप इसको हर एक को इंडिविजुअल कीजिए, ठीक है। आप जो कर चुके हैं रब्बू का या अस्हाबिल फील दोनों मुरक्कब इजाफी हैं, अब इनको एक एक
کو کھولیے، جیسے میں نے آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے آپ علم کو چھوڑ دیجیے، کیفا کو چھوڑ دیجیے، فعلا کو ربو کا سے اسٹارٹ کیجیے، اسما جو آپ کر چکے ہیں نا، پھر اس کو دیکھیے ہر چیز کے لحاظ سے، پھر اس کو کہ اس میں فعل حرف ہے کیسے پہچانا، کیا کون سی حالت ہے، پھر آپ اس کو دیکھیے کہ مذکر ہے مؤنث ہے، پھر آپ دیکھیے کہ معرفہ ہے نکرہ ہے، پھر آپ دیکھیے کہ یہ واحد ہے تسنیہ جمع، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے آپ کریں گے نا تو جتنی بھی جو ہم نے 4 چیزوں کے لحاظ سے بھی کسی بھی اسم کو دیکھا جاتا ہے، انالیسس کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گی، مراد ہے کہ اچھے سے انگرین ہو جائے گی نا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو الم اگین جو آپ کر چکے ہیں، اسی وجہ سے دیکھیے یجعل آیا ہے، یجعل دیکھیے سکون نظر آ رہا ہے نا، لم کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ لم نے جو ہے یجعلو سے یجعل کر دیا، لیکن ابھی چونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے اس لیے میں اس پہ اتنا زور نہیں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مضارع کو جسے کہا جائے جزم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جعل یجعلو، اس کا جو مصدر آتا ہے جعلن، ٹھیک ہے؟ جعلن۔ اچھا کیدہم، یہ بھی ابھی آپ اس کو انشاءاللہ مطلب چال تدبیر ان کی مضاف الیہ نا، قید کہتے ہیں نا، کا یا دال اس کا روٹ ورڈ آتا ہے، تو یہ بیسیکلی چال کے لیے آتا ہے، ہم ان کی نا، یہ مراد ہے کہ ان کی تدبیر، ان کی چال، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی مضاف الیہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور فی تضلیل سیم آپ اس کو بھی دیکھیں گے، سیم آپ کی جار مجرور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فی جیسے کہا جائے حروف جارہ ہے تضلیل، اس کا کیا ہو جائے گا، اس کا جیسے کہا جائے اسم مجرور، دیکھیں نا؟ تو یہ اکارت کے معنی میں، نکارہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس طرح آپ کرتے ہوئے انشاءاللہ جو جو اسماء ہیں ان کو، جیسے کیدہم کو کر لیجئے، فی تضلیل کو کر لیجئے، ارسلہ چھوڑ دیجئے، ارسلہ بھی باب افعال کریں گے، افعالا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ نے کیا نہیں، علیہم کر لیجئے، طیرن کر لیجئے، ابابیل کر لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو ضرور انالیسس کیجئے، جتنا آپ پریکٹس کریں گے، میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں، من جد وجدہ، جو جتنی پریکٹس کرتا ہے، گرامر اور تجوید یہ دونوں چیزیں پریکٹس مانگتی ہے، گرامر بہت جلدی بولتی ہے اگر آپ اس کی پریکٹس نہ کریں، تجوید کا تو بارک اللہ یہ ہوتا ہے نا، یوزولی ہم ریسیٹیشن ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں نا، تو پھر ہم تھوڑا سا اس پہ مطلب ورک کرتے ہیں، لیکن گرامر دیکھیے آپ کی ونس اے ویک ہوتی ہے نا، ہر وقت تو کوئی نہیں بیٹھا ہوتا، لیکن اگر آپ نے اپنے ہوم ورک کو نہیں کیا اور اس طرح سے انالیسس نہیں کیا تو آپ کا پچھلا سارا آپ کو بھول جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے انشاءاللہ کوشش کر کے اسی طرح ساری پچھلی چیزوں کو ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، اللہ تعالی ہم سب سے قبول کر لیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ اپنے ہوم ورک دینا نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔